السلام علیکم ناظرین، لو پھر حاضر ہو گئے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پچھلے امتوں میں ایک عورت تھی۔ اس کو جب وضع حمل شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو اس عورت نے اپنے نوکر سے کہا کہ کہیں سے آگ کا انتظام کرو۔ وہ نوکر ابھی دروازے سے نکل ہی رہا تھا تو اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے نوکر سے کہا کہ عورت کا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو نوکر نے کہا کہ بیٹی۔ تو اس سفید پوش آدمی نے کہا کہ تم دیکھنا، یہ لڑکی 100 مردوں کے ساتھ زنا کرے گی اور اس کی موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ نوکر یہ باتیں سن کر واپس آیا اور ایک چھری کی مدد سے اس چھوٹی سی بچی کا پیٹ چاک کر دیا، یعنی اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور بھاگ گیا اور سوچا کہ اب تو یہ مر جائے گی۔ چنانچہ اس بچی کی والدہ نے اس کے پیٹ میں ٹانکے ڈال دیے اور وہ بچی زندہ بچ گئی۔ یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہو گئی، اور اتنی خوبصورت ہو گئی کہ اس پورے شہر میں اس سے زیادہ کوئی اور لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر پار کر لیا اور پیسہ کمانے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر کا سب سے بڑا مالدار بن گیا۔ اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس اسی شہر میں آیا اور یہاں اسے ایک بڑھیا ملی۔ تو اس بڑھیا سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس شہر کے سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بڑھیا نے اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا کہ آپ اسی سے شادی کریں۔ آخرکار کوشش کی اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ تو اس لڑکی نے اس نوکر سے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آیا ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی بچی کا پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بولی کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کا تم نے پیٹ چاک کیا تھا اور میں بچ گئی۔ پھر اس لڑکی نے اپنا پیٹ اسے دکھایا تو وہ پہچان گیا اور وہ نشان دیکھ کر بولنے لگا، اگر تو وہی لڑکی ہے تو تیرے بارے میں مجھے 2 باتیں معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارا سنبندھ 100 مردوں سے ہوگا، دوسرا یہ کہ تمہاری موت ایک مکڑی کے ذریعے سے ہوگا۔ بہرحال اس آدمی نے اپنی بیوی کے لیے ایک بڑا بنگلہ بنوایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک رات جب وہ لڑکی سونے کے لیے اپنے بستر پر گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکڑی دیوار پر چل رہی ہے۔ تو جھٹ سے وہ لڑکی اٹھی اور اس مکڑی کو مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر مکڑی تو مر گئی، لیکن مکڑی کا زہر اس کے پیر کے ناخن میں چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مر گئی۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور موت و زندگی اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہے۔ کب، کہاں اور کیسے کس کی جان چلی جائے بتا نہیں سکتے۔